عبادت بنیادی طور پر یہ جو میں نے آیات پیش کی پہلے اس کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ ایک تو اللہ رب العزت کو ہماری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے اور وہ بے نیاز ذات ہے، وہ صمد ذات ہے۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں، ہم جو ریاضت کرتے ہیں، ہماری عبادت اور ریاضت کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر عبادت اور ریاضت کی ضرورت ہی ہوتی اس ذات کو تو فرشتے تھوڑے تھے جو کہ عبادت کرتے ہیں اور وہ خواہشات سے بھی پاک ہیں، تو وہ تو اس کی تسبیح تحمید بیان کر رہے ہیں۔ بلکہ قرآن نے تو یہ بھی کہا، جب حضرت انسان کو پیدا کرنے کا مقصد، پیدا کرنے کا ارادہ اور مشیت کا اظہار کیا اللہ نے فرشتوں کے اوپر، تو انہوں نے جواباً یہ عرض کی، اے بارےلا، کیا تیری عبادت کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ یہ تو انسان ہے، یہ قتل و غارت بھی کرے گا، یہ اور دنیا میں جا کے اور 100 معاملات کرے گا، تو کیا تیری عبادت کے لیے ہم ہی کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں اس انسان کے بارے میں وہ تم نہیں جانتے۔ تو گویا مقصد حیات عبادت ہے، اور اس عبادت کو ہم نے محصور کر دیا ہے۔ ہم عبادت کس کو سمجھتے ہیں؟ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور اس سے ملتی جلتی چیزیں جتنی بھی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی عبادت ہے اور اس سے باہر عبادت نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ تصور انسان کا غلط ہے کہ ہم یہی سمجھے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، تو نماز تو دن میں اگر ہم 5 نمازوں کا ہی آئیڈیا لگا لیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایک نماز کا اگر ہم 15 منٹ لگا لیں تو ٹوٹل 45 یا 50 چلیں 1 گھنٹہ ہم لگا لیتے ہیں۔ پوری جو دن کی ہماری ہے عبادت، یعنی نماز کے حوالے سے ہماری ٹائم ہے، وہ تقریباً 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ اگر ہم روزے کو ہی صرف عبادت کہہ لیں تو روزے تو سال میں 1 مرتبہ آتے ہیں تو اور باقی 11 مہینے۔ اگر ہم حج کو ہی عبادت کا تصور دے دیں کہ عبادت سے مراد صرف حج ہے، حج تو سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، عمر میں 1 مرتبہ انسان کے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، اگر ہم زکوٰۃ کو ہی عبادت کہہ دیں کہ اس عبادت سے مراد صرف زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ بھی سال میں ہم 1 مرتبہ نکالتے ہیں۔ تو یہ جو باقی ٹائم ہمارے پاس ہے یہ کیا ہے؟ جبکہ قرآن نے تو ہمیں یہ کہا، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب تصور کیا ہے کہ کیا صرف یہی عبادت ہے؟ تو میں نے جو آیت پیش کی نا، یہ آیت ہماری پوری زندگی کو جامع ہے۔ اگر اس آیت کے اوپر خصوصاً اس آیت کو ضرور پڑھا کریں، یہ آیت آپ کو اپنی زندگی کا مقصد بتاتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد جو عبادت قرآن نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنات اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یعنی مقصد حیات کیا ہے؟ عبادت کرنا ہے۔ تو اس عبادت کا مفہوم اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ صرف مشرق و مغرب میں ہو کر انسان اپنا چہرہ کر لے، یعنی کبھی مشرق کی طرف، یعنی عبادت اس سے مراد ہے ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہم مغرب کی طرف، یعنی ہمارا قبلہ، ہماری سمت جو بنتی ہے وہ مغرب کی طرف بنتی ہے کیونکہ ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے۔ کوئی ایسے ممالک ہوں گے کہ جن کا مشرق کی طرف بھی بنتا ہے۔ تو گویا مقصد نیکی اللہ رب العزت نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نماز ادا کر لی اور تم نے سمجھا کہ ہم نے عبادت کر لی، نہیں، نیکی یہ نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، لیکن نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک هم الصادقون۔ یہ پورا مقصد حیات اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان کر دیا۔ فرمایا ولیکن البر، پہلے کس کو بیان کیا؟ عقائد کو بیان کیا، یعنی تصحیح عقائد تمہاری ہو جائے تاکہ تم شرک اور اس جیسی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سے بچ جاؤ۔ تو اپنے پہلے عقائد کو
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ تو ایمان باللہ، ایمان بالکتب، فرشتوں پر، اسی طرح الہامی کتابوں کے اوپر، اچھی بری تقدیر کے اوپر، اور انبیاء اور رسول کے بارے میں تمہارے عقائد درست ہوں۔ پہلی چیز یہ آ گئی، یہ بھی عبادت کے اندر ہے، تصحیح عقائد تمہاری ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر جیسے اللہ رب العزت نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ پہلی چیز کہ کلمہ شہادت، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور بندے ہیں۔ پھر اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، جتنی عبادات ہیں ان کو بیان کر دیا۔ تو گویا جو پہلی چیز بیان کی وہ کیا ہے؟ عقائد کے حوالے سے ہے، کہ تمہارا اللہ کے بارے میں عقیدہ، انبیاء کے بارے میں، الہامی کتب کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، انبیاء اور فرشتوں کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ اور نظریہ ہے، ان عقائد کی تصحیح ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو قرآن کے اندر بیان کیا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ تم حب الہی کا دعویٰ کرتے ہو، یعنی دوسری چیز، پہلے تو تصحیح عقائد آگے، دوسری چیز تم یہ کہتے ہو کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے۔ بھائی اللہ سے محبت کا عملی صورت کیا ہے؟ تم اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرو۔ اللہ کے ساتھ محبت کی عملی صورت کیا ہے؟ تم اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرو، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کیا ہے؟ وہ قرآن نے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، علی حبہ، رب تعالی کی محبت میں تم مال دو، کس کو؟ قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، والسائلین، اور جو صدا لگاتا ہے، سائل کرتا ہے یعنی صدائیں لگاتا ہے، وفی الرقاب، اور جو غلامی کے طوق کے اندر بندھے ہوئے ہیں ان کو اس سے نجات دلانا۔ تو یہ دوسری چیز حب الہی ہے۔ تم حب الہی کا عملی دعویٰ کرتے ہو، کہتے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اپنے رب بڑا محبوب ہے۔ جب تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو عملی صورت کیا ہے؟ تم اس کے بندوں سے پیار کرو، ان کے بندوں کو، اس کے بندوں کو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کا ایک فعال فرد بنانے کی کوشش کرو، تاکہ وہ کسی کے سامنے پھر دامن نہ پھیلائے اور تمہارے ساتھ معاشرے کا ایک ایکٹیو اور فعال افراد اور فرد بن جائے۔ ایسی کوشش کرو۔ وآت المال، اپنے مال میں سے دو، علی حبہ، رب تعالیٰ کی محبت میں۔ اگر تمہیں اس سے محبت ہے نا، تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے رب سے بڑی محبت ہے، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس کے بندوں کے ساتھ تم محبت کرو۔ یتامہ، مساکین، غربا، نادار، قریبی رشتہ دار، جتنے بھی ہیں سوسائٹی کے اندر، اڑوس پڑوس تمہارے قریبی رشتہ داروں میں سے ہے، تم ان کا بازو بنو، تم ان کے ساتھ ان کی مدد کرو۔ یہ چیز بیان کر دی۔ گویا دوسری چیز جو بیان کی وہ فرمایا جو عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو تو عملاً اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم اس کی مخلوق کے ساتھ اگر محبت کر رہے ہو تو گویا تم اپنے رب سے اور اللہ سے محبت کر رہے ہو۔ اگلی چیز جو بیان کی، فرمایا مالی ایثار جو ہے، ایک تو نماز قائم کرنا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا یعنی یہ عبادات آ گئیں۔ تم نے عبادت کرنی ہے صحیح صحت کے اوپر، یعنی صحت اعمال ہونے چاہیے۔ جیسے حدیث مبارکہ بھی میں نے پیش کر دی کہ نماز کو قائم کرنا، اس کے پورے جتنے بھی ظاہری اور باطنی اس کے اعمال ہیں، عمل ہیں، یا اس کے فرائض و واجبات ہیں، اس کے ساتھ ان کو ادا کرو۔ یعنی نماز کو قائم کرو
اور زکوٰۃ ادا کرو۔ گویا پتہ یہ چلا کہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو عبادت کا مفہوم صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہے، وہ اس پوری عبادت کا ایک حصہ ہے، پوری عبادت کا تصور نہیں ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، تو گویا نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ اس پوری عبادت کا، اس پوری نیکی کا ایک پارٹ، ایک حصہ ہے۔ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، جو اس کی ضروریات ہیں، جو اس کی شرائط ہیں، جو اس کے واجبات ہیں، جس طرح کہ صلو کما رأیتمونی اصلی او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو، جیسے مجھے دیکھتے ہو نا کہ نماز میں پڑھتا ہوں ویسے ہی تم نماز ادا کرو۔ تو جتنے اس کے آداب نماز ہیں وہ بجا لا کر تم عبادت کرو اور پھر زکوٰۃ ادا کرو۔ تو گویا یہ عبادت کا ایک حصہ بن گئے، جو کہ عبادت ہے کہ عمل ہم جسے کہہ سکتے ہیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو بیان کیا نا، اکثر ہم اس سے دور ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدُوا، کہ وعدوں کو پورا کرو، جب تم کسی بات کا وعدہ کر لو تو اس کو پورا کرو۔ الا ماشاءاللہ، ہم میں سے اکثر جو ہیں، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے نماز ادا کر لی، یعنی عبادات ہم نے کر لی، نماز، روزہ، حج جو ہمارے ذہنوں میں کنسپٹ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں باقی جتنے بھی معاملات ہم دنیا میں کر رہے ہیں یا دنیا داری جسے ہم کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اسلام کی پیروی کرنی یہ ضروری نہیں ہے، جبکہ یہ غلط کنسپٹ ہے، یہ تصور ہی غلط ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا نا کہ میں مسلمان ہوں، تو یہ کہنا تو آسان ہے، لیکن اس کی جتنی بھی شرائط کو پورا کرنا ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ اگر انسان ولنگ شو کرے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم موسٹلی اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہے، اور باقی دنیا داری کے معاملات ہیں، جیسے میں نے قرآن نے یہ کہا نا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدُوا، کہ جب تم وعدہ کر لو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ ہم اکثر وعدوں کو توڑتے ہیں، اکثر کی ہوئی باتوں کو توڑتے ہیں، اکثر دوسروں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، جبکہ قرآن نے اس نیکی کے اندر اس مفہوم عبادت کا جو تھا اس کے اندر اس کو بھی داخل کیا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدُوا، کہ تم جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کا جو وعدے کو توڑتا ہے نا، جو وعدے کو پورا نہیں کرتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی حصہ ہے نیکی کا۔ اور ہم اکثر دنیا داری کے معاملات میں یہ سمجھ کر کہ خیر کوئی بات نہیں ہے، وعدہ توڑ دیا تو کیا ہوا، پھر کچھ نہ کچھ کر کے اس کو راضی کر لیں گے، اور وعدے پہ وعدہ توڑتے رہتے ہیں، بات زبان دے کر توڑتے رہتے ہیں۔ تو گویا اوفو، جب قرآن نے کہا، قرآن کی آیت بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی، واوفوا بعہد اللہ اذا عاہدوا، جب تم وعدہ کر لو نا پھر اس وعدے کو پورا کرو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان کامل نہیں ہے جس نے وعدہ کیا اور اس کو توڑ دیا، وعدے کو پورا نہ کیا۔ تو گویا جو نیکی اور عبادت کا مفہوم ہے اس میں سے یہ بھی ہے ایفائے عہد کرنا، یعنی وعدے کو پورا کرنا۔ پھر اگلا جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اس آیہ مبارکہ کے اندر، اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، کہ دنیا میں جب انسان 100 معاملات ہوتے ہیں دنیا داری کے انسان کرتا ہے تو اس پر مشکلات بھی آتی ہیں، اس پر پریشانیاں بھی آتی ہیں، اس پر تنگیاں بھی آتی ہیں، اس پر مصائب و آلام بھی آتی ہیں، مختلف قسم کی طرح طرح کی لوگوں سے واسطہ بھی پڑتا ہے، پھر تانے بھی سننے پڑتے ہیں۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، پارٹ آف دا لائف ہے کہ اس زندگی جب آپ گزار رہے ہوں گے تو آپ کو 100 لوگوں سے واسطہ پڑے گا، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کسی کی اولاد ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ ہیں، آپ کے اڑوس پڑوس میں رہنے والے ہیں، آپ کا کوئی کسٹمر ہو سکتا ہے، آپ خود کسی کے کلائنٹ ہو سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ تو فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء، یہ ہمارے اندر بہت کم ہو گیا ہے،
ہمارے اندر برداشت نہیں رہی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، بس کوئی ہماری طبیعت کے مخالف بات ہو جائے ہم چڑھ دوڑتے ہیں، ہم فوراً سنا دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے نا، ہم نے اس کو سنانی ہے، ہم نے اس کو برا بھلا کہنا ہے، اس کی دل شکنی کرنی ہے، اس کی دل آزاری کرنی ہے، اور اگر ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس پاور ہے، پھر تو ہمارا یہ حق ہے، ہم تو رائٹ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی عزت نفس کو مجروح کریں، یہ تو ہم اپنا رائٹ سمجھتے ہیں۔ یا آپ اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھ لیں، اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں، یہ ہم اپنا رائٹ سمجھتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا اگر طاقت، اقتدار، دولت یہ ہمارے پاس ہے، پھر تو یہ ہماری لونڈی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جب تک اس کی عزت نفس مجروح نہیں کر لیں گے ہماری تسلی نہیں ہوگی، اور ہماری باہمی ہمارے جو چیزیں ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا لین دین ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ ان چیزوں کے اندر بھی ہے، گویا صبر اور برداشت ہمارے اندر کم ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے، نزاع، جھگڑا، قتل، غارت، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کا ایک ہی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے اندر صبر اور برداشت کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جبکہ قرآن نے کیا کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ عبادت سے باہر ہے، تم یہ کر رہے ہو تو یہ کوئی خلاف اسلام نہیں ہے، یہ بھی خلاف اسلام ہے کہ اگر تم یہ بات کرتے ہو، کیونکہ قرآن نے کہا نا والصابرین فی البأساء والضراء، کیونکہ زندگی تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی کیا ہے، یہ تو تمہیں پرکھ رہی ہے کہ تم اچھے اعمال کرتے ہو، برے اعمال کرتے ہو، کبھی تمہارے اوپر نعمتوں کی برسات ہوگی، اور کبھی اس کو معیشتاً دنکا کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، کبھی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا، کبھی وسیع کر دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا، یہ دونوں آزمائشیں ہیں۔ تو والصابرین فی البأساء والضراء، تم نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا، صبر برقرار رکھنا ہے، کیونکہ یہ آزمائش ہے، دنیا تمہیں آزمایا جا رہا ہے، کبھی اچھے حالات کے ساتھ، کبھی برے حالات کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اب تمہارا رویہ کیا ہے، کبھی تمہارا کسی کے ساتھ لین دین کے اوپر جھگڑا ہو گیا، اب تمہارا رویہ کیا ہے، کیونکہ یہ تو پارٹ آف لائف ہے، یہ تو آپ ڈیلی بیسس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ اور مشکل حالات کے اندر پھر ایک چیز اور آ جاتی ہے، علماء نے اس کی تفسیر ایک یہ بیان کی ہے کہ جہاد، اب جہاد دو طرح کے ہیں، ایک جہاد اصغر ہے، جہاد اکبر ہے، یہ دشمن کے خلاف لڑنا جہاد اصغر، اور اپنے نفس کے ساتھ لڑنا جہاد اکبر۔ تو گویا اگر انسان یہ سمجھ لے کہ اگر کوئی ہمارے مسلمان بھائی کسی کو تکلیف ہے اور ہم اس کو اسی پر رہنے دیں اور ہم سے باز پرس نہیں ہوگی، تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ قرآن نے تو اس سیکوینس کے اندر اس چیز کو بھی بیان کیا ہے، وحین الباس۔ ہم کتنے ہم میں سے ایسے ہیں، یا میں اس کو اپنے خود بھی میں شامل کر رہا ہوں آپ کے اندر، کہ ہم جو ہے ہم اپنی کسی مسلمان بھائی کی تکلیف پر رنجیدہ ہوئے ہوں یا کوئی آواز اٹھائی ہو، ٹھیک ہے نا، باز پرس تو ہوگی، میں بیان کروں نہ کروں، رب تعالیٰ کی عدالت تو لگنی ہے کہ نہیں لگنی، میں کروں نہ کروں بیان، میں آپ کو بتاؤں نہ بتاؤں، آپ ہم سب آنکھیں بند کر کے اپنے کانوں کو بھی بند کر لیں، تو کیا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی نے حاضر نہیں ہونا؟ ہر کسی نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے، یہ برحق ہے اور ہمارے عقائد کے اندر شامل ہے۔ تو کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دیکھ کر، اڑوس پڑوس میں بھی ہو سکتا ہے، آج کل تو جو ہمارا مسلمانوں کے اوپر جو یلغار ہے کفار کی طرف سے، وہ فلسطین ہو، وہ کشمیر ہو، وہ چیچنیا ہو، وہ بوسنیا ہو، کوئی بھی مسلم ملک ہو، تکلیف ضرور ہونی چاہیے، یہ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ تو گویا ہم آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے کہنے کہ ہم سے باز پرس نہیں ہوگی، ایسی بات بھی نہیں ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تو جانا ہے نا، ادھر آنکھیں بند کر لیں، کان بند کر لیں، دلوں کو سخت کر لیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تو سب نے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ وحین الباس، تو یہ جو جہاد کے لیے مشکلات ہیں، یہ بھی اسی کے زمرے کے اندر آتی ہیں
پھر ان تمام کا احاطہ کر کے رب تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ تو یہ مقصد حیات ہے، یہ عبادت کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ وہ عبادت کا مفہوم کیا ہے کہ صحت عقائد۔ دوسری چیز جو قرآن نے اس آیت کے اندر بیان کی، اللہ کی محبت۔ اور اللہ کی محبت کیا ہے کہ معاشرے کو کے جتنے بھی گرے ہوئے افراد ہیں، یعنی جو معاشی طور پر بدحال ہیں، ان کو خوشحال بنانا۔ یہ کیونکہ قرآن نے کہا نا علی حبہ، اللہ کی محبت اس کے اندر ہے۔ پھر دوسری چیز مالی ایثار کرنا، اور یہ بھی یہی ہے کہ معاشرے کے بدحال، معاشرے کے جو ایسے آسودہ حال قسم کے لوگ ہیں، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا اور معاشرے کا فعال فرد بنانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر فرمایا صحت اعمال، یعنی نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان کو ادا کرنا۔ پھر ایفائے عہد ہے، یعنی وعدے کو پورا کرنا۔ پھر صبر و تحمل ہے، جو ہمارے اندر کم ہوتا چلا جا رہا ہے، صبر و تحمل اختیار کرنا۔ پھر آخری چیز فرمایا جہاد۔ یہ تمام اس عبادت کا مفہوم ہے جو اللہ نے فرمایا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت کا یہ مفہوم ہے سارا۔ اگر اب ہم نے اپنے آپ کو اس پر پیش کرنا ہے کہ کیا ہم یہ سارے چیزیں جو عبادت کے گوشے ہیں، عبادت کے اجزاء ہیں، ان کو ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر تو پورا کر رہے ہیں تو اس آیت کا مصداق ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر۔ اور پھر جب اس پورے کے اوپر اگر ہم عمل پیرا ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ کی رضا حاصل